وہ اپنی بند آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک شیطانی خیال نے اسے بھڑکایا۔ اس کے اندر حسد نے سر اٹھ رات وہ چھت کو گھور رہا تھا کہ کھڑکی کی جانب والے شخص کو اچانک کھانسی کا دورہ پڑا۔ کھانسی کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ السلام علیکم دوستو، محمد عظیم حیات یوکے کے شہر لندن سے حاضر خدمت ہوں ایک ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، غصہ اور حسد دو ایسی چیزیں ہیں جو نہ صرف انسانی زندگی پر بہت منفی اثر چھوڑتی ہیں، یہ دونوں چیزیں، بلکہ بعض اوقات انسان کو ان کی وجہ سے بہت زیادہ پچھتانا بھی پڑتا ہے۔ میرے پاس اس وقت ایک تحریر موجود ہے جو میں اسی طرح پڑھ کے سنانا چاہوں گا جس طرح اس کو لکھا گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں اس کو بغیر دیکھے سناؤں گا تو شاید کوئی ایک چیز بھی جو ہے اس میں سے مس نہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جب یہ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھی بھی لگے گی، اور اس میں سے جو ایک پوشیدہ سبق ہے وہ بھی جو ہے آپ لوگوں تک پہنچے گا۔ دوستو، کسی ایک گاؤں میں دو بہت ہی بیمار آدمی ہسپتال کے ایک ہی کمرے میں زیر علاج تھے۔ وہ دونوں اس قدر علیل تھے کہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ صرف ایک شخص کو 1 گھنٹے کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھنے کی اجازت تھی، اور اس شخص کا بستر ان کے کمرے کی واحد کھڑکی کے بالکل سامنے تھا۔ دوسرا شخص چونکہ بہت ہی زیادہ بیمار تھا، اس لیے وہ اپنے بستر سے بالکل بھی اٹھ نہیں سکتا تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ وقت اسی بستر پر لیٹا رہتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے زندگی کے گزرے ہوئے لمحات، اپنے خاندان اور ملازمت کی باتیں کرتے رہتے۔ وہ اکثر اپنے احساسات ایک دوسرے سے بانٹتے رہتے تھے۔ اس کے سوا ان دونوں کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ روزانہ جب دوپہر کے بعد کھڑکی کے سامنے والے آدمی کے اٹھ بیٹھنے کا وقت ہوتا تو وہ اس 1 گھنٹے میں اپنے ساتھی کو کھڑکی کے پار کے تمام ہی مناظر بتایا کرتا تھا۔ دوسرا آدمی کھڑکی سے پار کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا کرتا۔ وہ اپنی اس دن کی زندگی اس 1 گھنٹے میں جی لیا کرتا تھا۔ جب اس کی بے رنگ زندگی میں کھڑکی کے باہر کی دنیا کے خوبصورت رنگ شامل ہو جاتے تو وہ بہت زیادہ مطمئن ہو جاتا۔ جب اس کا ساتھی اسے بتاتا کہ کھڑکی کے پار بہت خوبصورت جھیل ہے، راج ہنس اور بطخیں اس جھیل میں کھیل رہے ہیں، بچے پانی میں اپنی اپنی کشتیاں چلا رہے ہیں، فضا خوشیاں بکھیرتی نظر آ رہی ہے، جھیل کے چاروں طرف محبتیں ہی محبتیں ہیں، پھولوں کے رنگ بالکل قوس قزح کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے ہیں، ہرے بھرے درخت ان کو دیکھ کر خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے ساتھی کو تمام مناظر تفصیلاً بتاتا چلا جاتا، اور دوسرا شخص آنکھیں بند کیے ہر چیز کا تصور کرتا تھا۔ اسی طرح ایک شام کھڑکی کے جانب والا شخص اپنے ساتھی کو کھڑکی کے باہر کے مناظر تفصیلاً بیان کر رہا تھا۔ دوسرا شخص حسب عادت اپنی آنکھیں بند کیے ہر چیز کا تصور کر رہا تھا۔ وہ اپنی بند آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک شیطانی خیال نے اسے بھڑکایا۔ اس کے اندر حسد نے سر اٹھایا، اور اس نے سوچا صرف یہی شخص تمام مناظر کیوں دیکھے اور ان سے لطف اندوز ہو؟ ان مناظر پر میرا بھی تو حق ہے۔ اگر میں کھڑکی کی جانب ہوتا تو خود ان تمام مناظر سے براہ راست لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں کہ تمام خوشی اسی کو ملے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا حسد غصے میں بدلنے لگا۔ اس کا دل اپنے ساتھی سے متنفر ہونے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ کھڑکی والی جانب اسے ہونا چاہیے۔ ان خیالات نے اس کے اندر بے چینی کی ایک لہر پیدا کر دی۔ اس کی نیندیں اڑ گئیں، اور وہ سوچنے لگا کہ کس طرح کھڑکی والی جگہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، انہی خیالات میں گم ایک رات وہ چھت کو گھور رہا تھا کہ کھڑکی کی جانب والے شخص کو اچانک کھانسی کا دورہ پڑا۔ کھانسی کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ ایمرجنسی کا بٹن دبا دیتا۔ اس کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ دوسرا شخص اپنے پلنگ پر لیٹا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معمولی کھانسی نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کا ساتھی دھیرے دھیرے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ وہ چاہتا تو اس کی مدد بآسانی کر سکتا تھا۔ ایمرجنسی کا ایک بٹن اس کے پلنگ کے قریب بھی موجود تھا، لیکن حسد اور غصے سے بھرا وہ شخص اپنے ساتھی کو
موت کے منہ میں جاتا دیکھتا رہا اور اس کی کوئی مدد نہ کی۔ پھر اچانک اس کے ساتھی کی کھانسی رک گئی اور پورے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، موت کی خاموشی۔ اگلی صبح جب نرس کمرے میں آئی تو کھڑکی والے شخص کو مردہ پایا۔ اگلے روز جب اس شخص کی میت کو کمرے سے لے جایا جا چکا تو کمرے میں رہ جانے والے اکیلے آدمی نے نرس سے اپنا پلنگ کھڑکی کی جانب لگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نرس نے اس کی خواہش کو بخوشی قبول کیا اور اس کا بستر کھڑکی کی جانب منتقل کروا دیا گیا۔ جب کمرہ صاف ستھرا کر دیا گیا تو وہ اکیلا شخص بہت زیادہ خوش ہوا کہ اب میں خود ہی تمام مناظر سے لطف اٹھا سکوں گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بہت ہمت کر کے اپنی کوہنی کا سہارا لے کر تھوڑا سا سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی کہ اب خود ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ اب وہ باہر کی دنیا کے رنگ دیکھ سکے گا، وہ خوبصورت جھیل اور بچے بھی دیکھ سکے گا اور خوشیاں اور محبتیں سب کچھ خود محسوس کر سکے گا۔ لیکن جب اس نے انتہائی تکلیف اور مشکل کے بعد سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں نہ کوئی جھیل تھی، نہ شور مچاتے بچے اور نہ ہی پھول اور پودے۔ وہاں اسے بوسیدہ اینٹوں کی ایک بڑی سی دیوار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دیوار کو دیکھ کے وہ پریشانی میں ڈوب گیا اور غم سے نڈھال افسردہ چہرے کے ساتھ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شاید غصے اور حسد میں کی گئی اپنی غلطی کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوستو، یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ مطلب حسد اور غصے میں کسی بھی چیز سے جو ہے وہ اس کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ بعض اوقات ہم بدگمانی میں اگر کوئی دیکھنے والا شخص جو دوسری سائڈ پہ جو شخص ہوتا ہے وہ ہماری مدد بھی کر رہا ہو تو ہم اس کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح اس کہانی کے مطابق ہم اس کا الٹ نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوستو بات یہ ہے کہ خوشی اور اطمینان جو ہے وہ آپ کے دروازے پر دستک دے کر نہیں آتا، بلکہ یہ ہمارا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ اور خوشی اور اطمینان جو ہے دوستو وہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہو تو آپ کو ہر جانب سکون اور خوشی ہی ملتی ہے۔ اگر آپ کا رویہ، آپ کی سوچ منفی ہے تو آپ کے ارد گرد بہت کچھ بھی مثبت ہوتا رہے، آپ اس میں سے بھی منفی نتیجہ ہی اخذ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تحریریں جو ہیں لکھنے والے بہت خوب لکھتے ہیں، بہت اچھے ان میں سبق ہوتے ہیں، بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ صرف ان کو پڑھ کے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ادھر سے سنا یا ادھر سے نکال دیا یا پڑھا ان پڑھا ایک کر دیا، لیکن دوستو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے بچوں کو بھی بتائیے، ہمارے اپنے لیے بھی ہیں۔ ہمیں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہم سبھی میں کوٹ کوٹ بھری ہوئی ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمت کا خاص نزول کرے، وطن عزیز پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، جو جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے سب کا بھلا، سب کی خیر فرمائے۔ اور دوستوں مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کی سبق آموز اور اچھی تحریریں جن میں سے بہت سی ایسی بھی ہیں جو حقیقت پر مبنی بھی ہیں، کچھ سچے واقعات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کی نظر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے منظر کے ساتھ، کسی نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم۔